بچوں سے انجانے یا غصے میں کہے گئے چند الفاظ انہیں زندگی بھر یاد رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کانفیڈنٹ بنے تو اپنے بچوں کو یہ 5 الفاظ ہرگز مت کہیں۔ یہ 5 زہریلے الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہم ماں باپ اپنی روٹین میں یا منہ سے انجانے میں ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ ہم تو اپنی روٹین میں ان جملوں کو استعمال کرنے کے یوزڈ ٹو ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یقین مانیں یہ 5 زہریلے جملے ایسے ہیں جو کہ بچوں کے دل پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں تو رک جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی عام غلطیاں بچوں کو ایموشنلی ویک بنا دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایز اے پیرنٹ ایسی کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم تمام ماں باپ کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ ہم ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سب سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو، ہمارا بچہ زندگی میں کامیاب انسان بن جائے، ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے، اور ہمارا بچہ آگے زندگی میں جب بڑھے تو ہمارا ایز اے ماں باپ ہمارا نام جو ہے وہ روشن کرے۔ اس کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ باپ بیچارہ سارا سارا دن باہر کام کرتا ہے جبکہ ماں گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے تگ و دو کرتی رہتی ہے۔ لیکن انجانے میں ہم ماں باپ کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کہ بچوں کو ایموشنلی ویک کر دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے ان کے دل کے اوپر ایک زخم چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ فلاں وقت پہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، یا ہمیں یہ جملے کہے گئے تھے جنہوں نے کہ ہمارا دل توڑ دیا تھا۔ تو جی ایز اے پیرنٹ آپ لوگوں نے نا یہ 5 ٹاکسک ورڈز اپنے بچوں سے بالکل بھی نہیں کہنے ہیں۔ یہ کہنے کو تو عام معمولی سے الفاظ ہیں، معمولی سے جملے ہیں جنہیں کہ ہم اپنے نزدیک بہت ہی عام سمجھتے ہیں، لیکن بچوں کی سائیکالوجی میں اگر اس کو دیکھا جائے نا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ ایموشنلی ویک ہوتا ہے، ماں باپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ باہر جاتا ہے اسکول میں بہت سارے اس کو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں پہ اس کو دوسرے بچوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اسکول میں ان کو بلنگ جیسے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور بچے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے ان ایشوز کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ڈسکس کرتے کہ پیرنٹس ان کو گھر پہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں دے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کی باتیں اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو جی بات چھوٹی کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلا جو جملہ آپ لوگوں نے اپنے بچے سے نہیں نہ بولنا ہے وہ یہ ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا سیلف کانفیڈنس تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کی ہمت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ نارمل روٹین میں اکثر یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ہوگا، تم چھوڑ دو، تم اس کام کے قابل نہیں ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ویسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایز اے پیرنٹ اپنے بچے کا سیلف کانفیڈنس تباہ و برباد کر رہے ہوں گے تو بچہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کی بجائے آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ تم کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ایز اے پیرنٹ آپ اپنے بچے کے لیے ایک سپورٹ بن جاتے ہیں نا تو بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہے اس میں یہ ایبلٹی ہو یا نہ ہو، وہ اس کام کو کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو نا مد نظر رکھنا ہے کہ بچے کا کانفیڈنس جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ اگر آپ کے بچے میں یہ ایبلٹی نہیں بھی ہے نا تو وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر جائے۔ پنجابی میں ایک بڑی کہاوت ہے کہ پیو دی ہلا شیری شیر بنا چھڑ دی۔ تو والدین ہونے کے ناطے آپ کا مطلب ماں اور باپ دونوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کے اندر اس کو یہ ہلا شیریاں دیں، اس کو آگے سے آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ پھر جی دوسرا بڑا جو جملہ ہم ایز اے پیرنٹ اکثر کہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کا کمپیریزن ہم دوسروں کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میری فلاں دوست کا بچہ اتنے مارکس لے گیا، وہ اس نے فلاں پوزیشن لے لی، تمہارے کزن نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، اس کی کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، اس نے اتنے نمبر لے لیے ہیں۔ مطلب کہ اپنے بچے کا کبھی بھی کمپیریزن اس کے سامنے دوسروں کے ساتھ ہرگز مت کریں۔ جب آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ خود اپنے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو جب خود اپنے آپ کو نا اس بچے کی پوزیشن پہ لے کے جائیں، جب کوئی دوسرا بندہ آپ کے اندر اس طرح کی نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہو، آپ کے کام میں کیڑے نکال رہا ہو، آپ کے اندر اس
احساس کمتری کو پروان چڑھا رہا ہو تو اس وقت آپ کو اپنا سیلف کانفیڈنس خود بخود تتر بتر ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو یہی سب کچھ بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بچے کے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حالات کو سمجھنے کی اتنی زیادہ ایبیلٹی نہیں ہوتی. اس کے نزدیک ماں باپ ہی جو ہیں وہ اس کی زندگی کا مرکز ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچے کو خود سے احساس کمتری میں کبھی بھی مبتلا نہ کریں. ہر بچے کی اپنی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر بچے کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ہر بچے کے اپنے مطلب وہ کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی دوسری چیز میں اچھا ہوتا ہے. اپنے بچے کے اندر موجود ان ایبیلٹیز کو خود سے فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچے کے ساتھ ڈسکشن کریں. اگر اس کو کوئی سبجیکٹ نہیں بھی پسند نہ، تو آپ اس کے اوپر اس چیز کو امپوز نہ کریں کہ اس کے بچے نے ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کے لیے اس نے میڈیکل کی فیلڈ چوز کی ہے، تو تم نے بھی جو ہے نا وہ سائنسز میں ہی جانا ہے. اس کی بجائے کیا ہے کہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ بھی کمپیوٹرز میں زیادہ لائک ہو، آپ اس کی ان ایبیلٹیز کو نا خود بخود ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کمپیریزن میں نہ جائیں. پھر جی تیسری بڑی بات جو کہ اکثر مائیں اپنے بچوں کے ساتھ روانی میں کہہ دیتی ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چپ ہو جاؤ، تم بہت بولتے ہو، تم نے میرا سر کھا لیا ہے، خاموش ہو جاؤ، تم مجھے بہت ہیڈیک دیتے ہو، تم مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہو. جب ہم اپنے بچے کو خود سے خاموش کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسپیشلی والدین، ہمارے پاکستانی والدین کے منہ پہ تو یہ اکثر جملہ دیکھنے کو ملتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے جذبات کو دبانا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنے ان جذبات کو، اپنی ان باتوں کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں نہ کرتا، تو اس کا والدین کے اوپر جو اعتماد ہوتا ہے نا وہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب شروع زندگی سے ہی ہم اپنے بچے کو یہ اعتماد نہیں نہ دیں گے کہ اس نے اپنی زندگی کی پرابلمز ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہیں، چاہے وہ چھوٹے مسئلے ہوں یا بڑے مسئلے ہوں، ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. ان کو اس چیز کا احساس دلانا پڑے گا کہ ہم زندگی میں ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہیں. صرف زندگی میں کامیاب عہدے پہ پہنچ جانا ہی بچوں کی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا اور ان کا یہ اعتماد اپنے اوپر بحال کرنا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر مسئلہ ہمارے ساتھ بیان کریں، یہ بھی ہماری زندگی کی ایک کامیابی ہے. ہمیشہ بچے کو یہی کہیں کہ ہاں تم مجھے بتاؤ، تم کیا محسوس کر رہے ہو، آج تمہارا دن کیسا گزرا، تمہیں رات میں کیا خواب آیا، تم نے کیا محسوس کیا، یا اسکول میں تمہارے کون کون سے ایشوز چل رہے ہیں، آج تم کیا کھانا پسند کرو گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں جو کہ ہم کہیں گے اپنے بچوں سے، تو بچے ہمارے ساتھ خود بخود بات کرنا شروع کر دیں گے. وہ اپنی باتوں کو، اپنی فیلنگز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی پرابلمز چاہے وہ اسکول میں ہوں یا مطلب کالج یونیورسٹی میں چل رہی ہوں، یا ان کی زندگی کے کسی بھی لیول پہ ان کے ساتھ پیش آ رہی ہوں، وہ ہمارے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ آج تم جو بیج بولو گے نا، کل کو اسی کی فصل کاٹو گے. تو بچے کا اعتماد آپ نے ان شروع دنوں میں ہی اپنے اوپر بحال کروانا ہوتا ہے. جب آپ شروع سے اپنے بچے کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کر لیں گے اور اپنے بچے کی صلاحیتوں کو سراہیں گے، اور اپنے بچے کے اندر کوئی بھی احساس کمتری نہیں مبتلا کریں گے، اپنے بچے کو اپنے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرنے کے لیے کمفرٹیبل کریں گے نا، تو یقین مانے کہ بچہ آگے زندگی میں چل کے والدین سے کبھی بھی دوری اختیار نہیں کرے گا. پھر جی ہماری پاکستانی ماؤں نے نا ایک بڑا ہی ایموشنل بلیک میل کرنے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھی اکثر اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ اگر میری یہ بات نہیں مانو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم نے اگر کھانا نہیں کھایا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم نے اگر یہ ہوم ورک ختم نہیں کیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی. بات بات پہ بچے کو یہ ڈراوا دینا کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ بچے کو انسیکیورٹی کی طرف لے کے جاتی ہے نا، یہ بچے اور ماں اور باپ دونوں کے درمیان ایموشنل ڈسٹنس کریٹ کر دیتی ہیں. اس کی بجائے آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں نا کہ بھی ہم بعد میں سکون کے ساتھ بات کر لیں گے، یا تمہارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو میں بعد میں تمہارے ساتھ ڈسکس کر لوں گی. آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی، شیر آیا شیر آیا. اب جب یہ ہم اپنے بچوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ بھی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، یا میں تمہارے باپ کو یہ بات بتا دوں گی، مطلب یہ ایموشنلی جو ڈرامہ ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں نا، یہ بچوں کے اندر ان کی اتنی انسیکیورٹی لے کر آتا ہے کہ وہ بچے ماں اور باپ دونوں کی بات کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. بچے کے درمیان اور اپنے درمیان ہمیشہ ایک کانفیڈنس کا لیول کریٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈراوا دے کے، دھمکا کے، ڈرا کے اپنی بات منوائیں. اس کے بجائے آپ پیار اور محبت کے ساتھ بھی اپنی بات منوا سکتی ہیں. پھر جی ایک اور جو بڑا ایک بہت ہی غلط قسم کا ورڈ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جملہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو.
یہ لیبل جب ہم اپنے بچے کے اوپر خود سے لگا دیتے ہیں نا کہ ہمیشہ اس سے غلطی ہوگی، اسے کوئی کام ٹھیک سے ہو نہیں سکتا، یا وہ کاموں کو ٹھیک طریقے سے نپٹا نہیں سکتا، یا اس سے کوئی بھی کام زندگی میں یا کوئی بھی مطلب ٹارگٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو اچیو نہیں کر سکتا، تو ہم اپنے بچے کی سیلف اسٹیم کو خود سے نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ انسان چاہے زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ پہنچ جائے، غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی۔ کوئی بھی بندہ اس زندگی میں نا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بچے کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے نا، اس کے اندر کانفیڈنس لانے کے لیے آپ کو اسے اعتماد دلانا پڑے گا۔ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، دوبارہ کوشش کرو، تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ کام تم سے ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں کر سکتے ہو۔ تو جب آپ اس طرح کے الفاظ بولیں گی نا، تو آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس خود بخود آئے گا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کا کانفیڈنس خود بحال کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ بھی ہم نے بس اس کو بچے کو اسکول میں ڈال دیا ہے تو ہماری تمام ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے بچے کو لک آفٹر کرنا ہوگا، اس کا کانفیڈنس بحال کرنا ہوگا، اس کی عزت نفس آپ کو مجروح ہونے سے بچانی ہوگی۔ اپنے بچے کو کبھی بھی کمپیریزن میں نہ لے کے جائیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنے بچے کو جب بھی وہ غلطی کرے تو والدین نے ہی ان غلطیوں کے اوپر پردے ڈالنے ہیں، والدین نے ہی اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور غلطی کرنے کے بعد بچے کو معاف کرنے کی بھی آپ لوگ اپنے اندر چیز لے کر آئیں کہ جب آپ اس کو معاف کرنا سکھائیں گی نا، تو وہ بھی زندگی میں آگے چل کے دوسروں کو معاف کرے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ میری ان باتوں سے ایگری کریں گی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، اور اس بات سے بھی آپ لوگوں نے مجھے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کون سا جملہ اکثر اپنی روٹین میں اپنے بچوں کے ساتھ یوز کرتی ہیں۔ تو آج ہی سے اپنی آپ کو چینج کرنا شروع کریں، یقینی طور پہ آپ کے گھر میں ایک اچھی انوائرمنٹ بھی کریٹ ہوگی، اور آپ کے بچوں کا کانفیڈنس بھی بحال ہوگا۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔